السلام علیکم جی دوستو، کیسے ہو؟ میرا نام پرویز علی۔ آج ہم بات کریں گے پارٹ 2 کی، ڈاکٹر اسرار احمد کی تقریر۔ اور جنہوں نے پارٹ 1 نہیں دیکھا تو پلیز وہ پارٹ 1 دیکھ لیں۔ اس کے بعد آج ہم اپلوڈ کریں گے پارٹ 2۔ اور پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کی گھنٹی کو دبا دیں تاکہ آنے والے نیو ویڈیو ہم آپ تک پہنچا سکیں۔ آئیے یہ تقریر سنتے ہیں ڈاکٹر اسرار احمد کی۔ ایک صحابی کی زبان سے نکل گیا، ماشاء اللہ و ما شئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ فوراً ٹوک دیا، اجعلتنی للہ ندن، کیا تم نے مجھے خدا کا مد مقابل بنا دیا؟ مشیت صرف اس کی ہے۔ یہ روک ٹوک، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کی بنا پر اللہ نے تحفظ عطا فرمایا۔ یہ جو آپ نے فرمایا میری قبر کو کسی جلسے اور جشن کا مرکز نہ بنا لینا، فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے بنی اسرائیل پر کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو وہ میلہ گاہ بنا لیا۔ یہ ساری وہ ہیں، یہ تحفظات ہیں، یہ بچاؤ ہے۔ یہ امت کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ محبت اور عقیدت کا غلو جیسے پہلے ہوا، یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے کتاب والو اپنے دین میں غلو سے کام نہ لو۔ یہ غلو محبت، غلو عقیدت ہے جس کی بنا پر وہ خدا کے بیٹے بنا دیے گئے۔ اور اگر وہ ہوتا یہاں اللہ کا نہ معلوم اللہ کے برابر کس طریقے سے حضور کو بنا دیا جاتا، لیکن قرآن نے خود حضور نے اس کی پیش بندی کی، جس کا ظہور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ امت تا حال بحیثیت مجموعی محفوظ ہے۔ البتہ دیکھیے شاعروں کی باتیں اور ہوتی ہیں، اور عوام کی اور واعظوں کی اور نعت گوؤں کی باتیں جو ہے وہ اور ہیں۔ میں جس چیز کی نفی کر رہا ہوں وہ علماء کی بات ہے۔ شاعروں کا تو قرآن مجید کے اندر خود ہی بھاڑا پھوڑ دیا اللہ نے، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ۔ مبالغہ نہ کریں تو شعر میں رنگ ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر شعر کائے کو کہنا ہے نثر کہو بھائی، مبالغے سے اس میں ایک تاثیر پیدا ہو۔ وہ مبالغے ہمارے شاعروں نے، ہمارے نعت گوؤں نے کیے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے، بالکل اوتار کر الفاظ بھی استعمال کر دیے۔ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ بتائیے رام چندر جی کے بارے میں جو عقیدہ ہے، اب کیا فرق رہ گیا؟ بال برابر فرق ہے یا کوئی؟ اور نقطے پیدا کرتے ہیں۔ مدینے کی مسجد میں منبر کے اوپر بغیر عین کا ایک عرب ہم نے دیکھا، کیا سمجھ میں آیا؟ عرب میں سے عین نکالا، کیا بنا؟ یہ نقطہ آفرینی ہے۔ اسی طریقے سے ہماری شاعری میں کچھ ہماؤست کا رنگ بھی پیدا ہو گیا۔ خود کوزاؤ، خود کوزا کرو، خود گلے کوزا، خود رند صبو کش، خود برسر آکوزا، خریدار بے آمد بشکست و رواں شد۔ وہ خود ہی کوزا ہے، خود ہی مٹی ہے جس سے کوزا بنا ہے، خود ہی کوزے کا بنانے والا ہے۔ سمجھ رہے؟ الفاظ تو بڑے پیارے ہیں، بڑے مزیدار ہیں، آدمی ایک دفعہ وجد میں آ جاتا ہے، لیکن ہے کیا وہی ہے نا کہ وہی جو برف تھا پگھل کر پانی بن گیا۔ خود کوزاؤ، خود کوزا کرو، خود گلے کوزا، خود رند صبو کش، خود ہی اس کوزے میں شراب ڈال کے پیتا بھی ہے، خود ہی مٹی ہے، خود ہی وہ بنانے والا ہے، خود ہی کوزا ہے، خود ہی اس میں شراب ڈال کے پیتا بھی ہے، اور خود ہی اس کوزے کو توڑ کر اپنا راستہ بھی لیتا ہے۔ اب آپ اس پر سر دنیے اور جو چاہے کریں، لیکن یہ کہ اس کا ڈانڈے مل گئے کہ نہیں اسی ہماؤس سے؟ لیکن یہ کسی مفتی کی بات ہے کیا؟ یا کسی ائمہ دین میں سے کسی کا قول ہے؟ بھائی شاعروں کی باتیں سن لیا کریں، اللہ اللہ خیر سنتا۔ ان چیزوں کا بہت زیادہ سختی کے ساتھ نوٹس بھی لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ بات وہ ہونی چاہیے کہ جو علماء کہہ رہے ہیں، مستند عقائد جو ان کی کتابوں میں درج ہو، ان سے بات ہونی چاہیے۔
تو یہ چیزیں، یہ گمراہیاں آئی ہیں، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ یہ عوام میں ہے، جہلاء میں ہے، شعراء میں ہے، نعت گوؤں میں ہے، یہ کسی بھی مستند دینی فرقے کے مستند علماء میں ہم کے ہاں موجود نہیں۔ البتہ ایک مسئلہ جو ہے نور اور بشر کا، وہ ذرا تھوڑا سا میں حل کر دوں آج۔ آپ سمجھتے ہوں گے لا ینحل ہے۔ میں نے جس طرح کہا تھا کہ امام بخاری کا قول بھی 100% درست اور امام ابو حنیفہ کا بھی 100% درست ثابت کیا کہ نہیں، اسی طرح میں کہتا ہوں جو حضور کو بشر کہتے ہیں وہ بھی 100% درست، جو حضور کو نور کہتے ہیں وہ بھی 100% درست۔ مطلب کیا ہے؟ دیکھیے، ہر انسان کے وجود کے دو حصے ہیں، میں نے پہلے دن شاید کچھ بیان کیا تھا۔ ایک خاکی وجود، اور اینیمل بینگ جو حیوان ہے ہمارا، ایک وہ روح ربانی جو اس میں پھونکی گئی۔ آدم میں جب وہ روح پھونکی گئی تب وہ مسجود ملائک بنے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ دو جگہ آئے تھے قرآن مجید میں، ایک شوشے کے فرق کے بغیر، سورہ حجر اور سورہ صاد۔ جب میں اس کو پوری طرح تیار کر لوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں۔ ہمارا جو خاکی وجود ہے وہ ظلمانی ہے، اور جو ہمارا روحانی وجود ہے وہ نورانی ہے۔ اس کی نسبت کس سے ہے؟ اللہ سے۔ بات سمجھ میں آئی؟ لیکن ہم نے اپنے اس نورانی وجود کو اپنے خاکی ظلمانی وجود میں دفن کیا ہوا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نورانی وجود آپ کے اس خاکی وجود پر اس درجے غالب تھا کہ وہ خاکی وجود معدوم کے درجے میں ہے، لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ وہی خاکی وجود ہے جسے ہم نفس کہتے ہیں، نفس غلبہ کر سکتا ہے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کی شخصیت کی نورانیت نے آپ کی شخصیت کے خاکی وجود کا احاطہ کیا ہوا، ہماری شخصیت کی ظلمانیت نے ہماری اس نورانیت کو گل کیا ہوا، دفن کیا ہوا، چھپایا ہوا، بس یہ فرق ہے۔ انہیں آپ کہہ لیں نور، صحیح ہے، ان کی نورانیت غالب ہے۔ یہی بات ہے جو حضور نے اس طرح سمجھائی۔ دیکھو، ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے۔ اب کسی صحابی نے بڑی جرت سے کام لیا، پوچھ لیا حضور کہ آپ کے ساتھ بھی ہے؟ ہر انسان کے ساتھ جو کہا نا، تو انسان تو ہے آپ بھی، جو کہ آپ کے ساتھ بھی ہے۔ آپ نے فرمایا ہے، لیکن میں نے اسے مسلمان کر رکھا۔ بات ختم ہو گئی، نفی نہیں ہے، وہ میرے تابع ہے، میرا مطیع ہے، مجھے گدن نہیں پہنچا سکتا، ہے تو صحیح، لیکن نہ ہونے کے درجے میں آ گیا کہ نہیں؟ یہ ہے فرق سارا۔ اور میں یہاں پہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں ایک بہت بڑے بریلوی مکتب فکر کے عالم دین، صاحبزادہ، نام میرے ذہن سے ایک دم اتر گیا، فیض الحسن، اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں سے درگزر فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے۔ آپ نے سنا ہوگا نا نام۔ انہوں نے ایک روز تقریر کی جو میں نے سنی، اور تقریر کہاں کی؟ ساہیوال میں۔ وہاں کا ایک بہت مشہور چوک ہے، مہاجرین، مسجد مہاجرین کہلاتی ہے، وہاں تقریر تھی ان کی، میں نے سنی۔ ان کے الفاظ یہ تھے کہ کیا آپ لوگ ہمیں جاہل سمجھتے ہیں؟ کیا ہمیں عربی نہیں آتی؟ کیا ہم نے قرآن نہیں پڑھا جس میں بار بار یہ لکھا ہوا ہے کہ حضور بشر ہیں؟ حضور بشر ہیں، لیکن اصل میں ہم حضور کی بشریت کو نمایاں کرنے کو سوء ادب سمجھتے ہیں۔ بات سمجھیے آپ نے، اس قدر پیاری بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے باپ کا نام کیا ہے؟ عبد الرحمن۔ آپ عبد الرحمن کہہ کے پکارتے ہیں انہیں؟ ابا جان۔ ابھی آپ نے وہ آیات سنی، حضرت ابراہیم نے اپنے مشرک باپ کو یا ابت ہے، یا ابت ہے، بڑا پیارا ترجمہ کیا، ابا جان، ابا جان۔
کیا نام لیں گے؟ آپ کے باپ کا نام ہے، نام نہیں لیتے آپ، کیوں؟ ادب کی وجہ سے۔ اسی وجہ سے ہم در حقیقت حضور کی بشریت کو نمایاں کرنے کو سوء ادب سمجھتے ہیں، ورنہ کوئی ہم جاہل ہیں، ہمیں عربی نہیں آتی، ہم نے قرآن نہیں پڑھا، ہم جانتے ہیں کہ وہ بشر۔ بات سمجھ میں آئی؟ کتنی آسانی سے مسئلہ حل ہوتا، بشرطے کہ نیت حل کرنے کی ہو۔ آخر آمنہ کے بیٹے ہیں، عبداللہ کے بیٹے ہیں، عبد المطلب کے پوتے ہیں، بچپن آپ پر گزرا ہے، لڑکپن آپ پر گزرا ہے، نوجوانی آپ پر آئی ہے، جوانی آپ پر آئی ہے، شادی آپ نے کی ہے، اولاد آپ کی ہے۔ کون بے وقوف احمق ہوگا کہ جو آپ کی بشریت کا انکار کرے؟